ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختص ہوں.
بھائیوں سے گزارش ہے کہ باتیں نہ کریں، باہر والے ساتھی اندر آ جائیں، اندر جگہ ہے۔ باہر والے ساتھیوں سے گزارش ہے اندر آ جائیں، باہر آپ باتیں کر رہے ہیں۔ انتہائی قیمتی وقت ہے، تاک رات ہے، آپ کا بھی احساس ہے، کوشش کریں اندر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد مجھے اور آپ سب بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر کروں، اگر آپ کوشش کریں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئے گا، کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ یہ سورۃ العنکبوت ہے، پارہ نمبر 20 ہے، اور سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ان کا ترجمہ کرتا ہوں۔ الف لام میم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کا معنی اور مفہوم کوئی بھی نہیں جانتا۔ پھر سوال آئے گا، جب الف لام میم کا اللہ کے علاوہ کوئی معنی اور مفہوم جانتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کو قرآن مجید میں کیوں اتارا؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے چیلنج کیا تھا جب انہوں نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ تو خود عربی ہو، گھر میں بیٹھ کے قرآن بنا کے آ جاتے ہو، پھر کہتے ہو یہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اگر ایسا ہے، آپ بھی تو عربی ہو، آپ کوئی ایک آیت بنا کے دکھا دو۔ جب وہ قرآن مجید کی ایک آیت بنانے سے ہی عاجز آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آیت بنانا تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو میں نے قرآن مجید کے اندر حروف مقطعات اتار دیے ہیں، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، الف لام را، ہا میم، نون، قاف، یہ میں نے حروف مقطعات اتار دیے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کی ہمت ہے تو ان کا معنی اور مفہوم بتلا کے دکھو۔ تو آج تک کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ الف لام میم کا معنی اور مفہوم کیا ہے، یا کوئی آپ جانتے ہیں؟ چک نمبر 102 میں کوئی ہو، کوئی جس نے کوئی اس کا اندازہ لگا لیا ہو؟ ابھی آیا ہے کوئی علم میں؟ کوئی بھی نہیں، ابھی تک کوئی بھی نہیں، اور نہ ہی قیامت تک کوئی آئے گا۔ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، یہ سمجھ لیا ہے کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے تو پھر انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ بندہ صرف یہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان لے آیا ہوں، بس بات ختم ہو گئی، اب انہیں اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، جبکہ ایمان لانے والی بات کرنے کے بعد اس کا امتحان نہ لیا جائے، اس کی آزمائش نہ کی جائے۔ جب بندہ کہتا ہے میں ایمان لے آیا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کیا لایا؟ ایمان۔ اب یہ بات کرنے کے بعد کیا شروع ہو جاتا ہے؟ امتحان۔ اللہ کہتا ہے ایمان لانے کے بعد امتحان ضرور ہے۔
اس مسجد میں جتنے بیٹھے ہیں کسی کا امتحان ہوا ہے دین کے حوالے سے؟ یہ سارے ایمان والے لگ رہے ہیں مجھے تو. کسی کا امتحان ہوا ہے؟ کوئی آزمائش، کوئی امتحان؟ تو ایمان کہاں ہے پھر؟ ایمان آئے گا تو اس کے بعد کیا آئے گا؟ امتحان. اگر امتحان نہیں آیا تو ابھی ایمان ہی نہیں آیا پھر. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو تم سے پہلے تھے ہم نے ان کا امتحان لیا. یا اللہ تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ذات پہ ایمان لے آئے، اب پھر امتحان کیوں ہے؟ اب تو ہمارا امتحان کیوں لیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ کہتا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایمان لانے میں تمہیں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. سچے اور جھوٹے کا پتہ کب چلے گا؟ امتحان میں. سچے اور جھوٹے کا پتہ کب چلے گا؟ آزمائش میں. آزمائش آئے گی اب پتہ چلے گا یہ اللہ کے در پہ رکتا ہے یا بھاگتا ہے. اب امتحان آئے گا اور یہ امتحان 1,24,000 کم و پیش نبیوں پہ آیا، اور یہ امتحان ہمارے صحابہ کرام 1,36,000 کم و پیش صحابہ پہ آیا. اور آپ جانتے ہیں تابعین پہ آیا، اماموں پہ آیا، محدثین پہ آیا، علماء پہ آیا. جب جب جس انسان نے ایمان کا دعویٰ کیا، سچے ایمان کا، میں سچا مومن ہوں، میں سچا مسلمان ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہوں، اور پھر وہ اس کے لیے کھڑا ہو گیا، اس کا امتحان شروع ہو گیا. کسی نے گھر سے نکال دیا، کسی نے جائیداد سے بے دخل کر دیا، کسی نے رشتے سے انکار کر دیا، کسی نے گالم گلوچ دی، کسی نے برا بھلا کہا، کوئی کیا کہہ گیا، کوئی کیا کہہ گیا. اب یہ سارے کے سارے اس کے امتحان ہیں. اب یہ سب کے سب اس کی آزمائش ہے. اب دیکھنا یہ ہے یہ جداد پیاری کرتا ہے یا ایمان؟ اب یہ اولاد کو پیارا کرتا ہے یا ایمان؟ اب یہ کس چیز کو چنتا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، اب ایمان والا کیا کرتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ ہی لے گا نا. اور بے ایمان کیا کرے گا؟ وہ کہے گا جو مجھے 1 ایکڑ زمین آ رہی. ایک اہل حدیث ساتھی ہے، مجھ سے اتنے سوال کرتا تھا، اتنے مسئلے پوچھتا تھا، یعنی یہ وہ مجھے سوالوں سے ایسے لگتا تھا یہ مجھ سے بڑا عالم. جب امتحان کی باری آئی وراثت کی، اب میں اس کے پاس گیا بیٹھا ہوں اور میں اسے کہہ رہا ہوں کہ اس کی بیٹی کا مسئلہ تھا، آپ اپنی بیٹی بھیج دو. اس نے کہا میں پہلے زمین کا حصہ لوں گا پھر بھیجوں گا. میں نے کہا آپ کا حصہ نہیں بنتا، شریعت آپ کو حصہ نہیں دیتی، شریعت میں حصہ نہیں ہے. اس نے کہا شریعت میں نہیں ہے لیکن جو حکومت نے قانون بنایا ہے اس میں ہے، ادھر سے مجھے ملتا ہے. ہاں یہ میں جانتا ہوں شریعت میں نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیا مانو گے؟ اس نے کہا میں دنیا کا قانون مانوں گا اور میں شریعت نہیں مانوں گا. اب بتاؤ ایمان ہے؟ ایمان رہا؟ ایمان کہاں گیا؟ اتنے بڑے بڑے عالم، اتنے بڑے بڑے مفتی، اتنے بڑے بڑے شیخ جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی، جنہوں نے قرآن مجید کی تفاسیر لکھی، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئی انہوں نے انکار کر دیا. وجہ کیا؟ میں فلاں ہوں، ہم تو وہ ہوتے ہیں، آپ یہ ہو میں وہ ہوں. بھائی یہ قرآن کہہ رہا ہے
صرف منہ سے یہ کہنا میں اللہ کو مانتا ہوں، میں رسول کو مانتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں پکا مسلمان ہوں، مجھ سے بڑا مسلمان کوئی نہیں، اتنا کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اب دیکھا جائے گا کہ کیا تو نے یہ جو دعویٰ کیا ہے، تیری زندگی، تیری نماز، تیرا روزہ، تیرا حج، تیری تراویحاں، کیا تیرے اس اقرار اور قول کے مطابق ہیں یا نہیں؟ جب ماننے کی بات آتی ہے پھر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کوئی حنفی بن جاتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے۔ تو بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے آج۔ من کان یرجو لقاء ام حسب الذین یعملون السیئات، برے اعمال کرنے والے لوگ سمجھتے ہیں ان یسبقونا، کہ ہم کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے۔ برے اعمال کرنے والے لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں اس معاشرے میں بھی مذاق کرتے ہیں، وہ فرشتوں کو رشوت دے دیں گے، میں فرشتہ ادھر دیکھے گا میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ اس طرح کی الٹی باتیں کرتے ہیں مسلمان۔ اللہ کہتا ہے برے اعمال کرتے ہیں اور پھر سمجھتے یہ ہیں، سوچ ان کی یہ ہے ان یسبقونا، ہم بچ کے نکل جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، یہ جو تم نے فیصلہ کیا ہوا ہے یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، تم میں سے جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن أجل اللہ لآت، تو اللہ کی ملاقات کا جو ٹائم ہے، جو وقت ہے وہ قریب ہے، وہ ایسے سمجھو لآتن آ گیا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من کان یرجو لقاء ربہ، جو تم میں سے اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وہ پھر اعمال صالح شروع کر دے، اپنی عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس کے کسی بندے کو شریک نہ کرے، تو ایسے سمجھو اس بندے کی ملاقات اس کے رب سے ہو جائے۔ یہاں 50 سال کے بیٹھے ہیں، 60 سال کے بیٹھے ہیں، 40 سال کے، 30 سال کے ساتھی بیٹھے ہیں۔ میرا ان سے ایک ادنا سا سوال ہے کہ کیا اللہ کی ملاقات کے لیے کبھی ٹائم نکالا ہے؟ اولاد کو ملنے کے لیے وقت نکالا جاتا ہے، باپ کو ملنے کے لیے ٹائم نکالا جاتا ہے، ماں کی ملاقات کے لیے وقت نکالا جاتا ہے، اور اپنی بیوی کو ملنے کے لیے انسان ہر وقت فری ہے، ہر وقت اس کے پاس ٹائم ہے، ہر وقت اس کے پاس وقت مہیا ہے، دوستوں کو ملنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، کوئی مصروفیت نہیں ہے۔ دوست کی کال آ جائے جہاں مرضی لے جاؤ، 2 گھنٹوں کے لیے لے جاؤ، ہفتے کے لیے لے جاؤ۔ ہاں اگر پیٹ اس کو بھرنا ہے، اس کے لیے روزی کرنی ہے، تو آپ اس کو انگلینڈ لے جاؤ، آپ اس کو لندن تک لے جاؤ، آپ اس کو امریکہ لے جاؤ، دبئی لے جاؤ، سعودیہ لے جاؤ، یہ تیار ہے، یہ 2 سال کاٹنے کے لیے تیار ہے، یہ ساری زندگی وقف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر اس انسان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر اس انسان کے پاس وقت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ٹائم۔ آج 21ویں کی رات ہے، تاک رات ہے، تاک رات۔ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ مقرر ہے، ینادی منادن، وہ آواز دیتا ہے، اے یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی اور نیکی سے منہ موڑنے والے بس کر، واپس آ جا، موڑا۔ یا باغی الشر اکثر، اے برائی میں رات دن گزارنے والے اب رک جا، اب رک جا، بس کر دیا۔ اب رمضان ہے، شیطان باندھا ہوا ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے کھلے ہوئے ہیں، اب رک جا۔
صحیح حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دن کو بھی اور رات کو بھی اپنا ہاتھ پھیلا کے اپنے بندے کو بلاتا ہے۔ ایک تو اذان ہوتی ہے 5 ٹائم، وہ نہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو بلاتا، اے عدنان ساجد آ جا، بس کر دے، آ جا، آپ مجھ سے مل لے، آپ مجھے بتا تجھے کیا پریشانی ہے۔ اور ہر رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ آتا ہے اور اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جا اس گنہگار کو جگا، اسے اٹھا، اس کو، اور اس سے کہہ اللہ کہہ رہا ہے تو کیوں پریشان ہے، تیری کیا پریشانی ہے، تجھے کیا ضرورت ہے، تو آ میرے گھر میں آ اور مجھے اپنی ضرورت بتا، میں تیری ضرورت پوری کروں۔ ہے کوئی گنہگار، اللہ کہتا ہے آئے مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کروں۔ ہے کوئی رزق سے تنگ جو چاہتا ہے میرا رزق وسیع ہو جائے، میرا رزق بڑھ جائے، تو آئے۔ لاہور دفع ہو جاتا ہے تو داتا کے دربار پہ اتنا لمبا سفر کر کے، اور کتنا ٹائم لگتا ہے، ملتان چلا جاتا ہے تو اتنے لمبے لمبے سفر کر کے، اور راجن پور تک تو چلا جاتا ہے، کراچی تک تو چلا جاتا ہے، اور خالق اور مالک جس نے تیرا کام کرنا ہے اس نے اپنے فرشتے کو بھیجا ہوا ہے اور وہ تجھے پکڑ کر اٹھا رہا ہے۔ ساری رات یہ جاگا ہے، فلمیں تماشے کرتا رہا ہے، فضول میں جاگتا رہا ہے، جب اس فرشتے کے جگانے کی وقت ہوا ہے، ٹائم ہوا ہے، اسی وقت اس کو نیند آ گئی، اور وہ جگا جگا کے اس کو چلا گیا ہے، لیکن یہ جاگا نہیں ہے، اور صبح میرے پاس آ جاتا ہے، مولوی صاحب میں بڑا پریشان ہوں، میرے تو مسائل اتنے ہیں، میرے گھر میں ساری پریشانی ہے۔ تو پریشان تھوڑی ہے، تو پریشان بھی ہو اور ساتھ میں تیری مار بھی لگائی جائے، تیری لتریشن بھی ہونی چاہیے تھی۔ بے رات سونے کے لیے بنائی ہے، رات کس کے لیے بنائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 1,24,000 کم و پیش انبیاء کے بھی نبی ہیں، عشاء کے بعد فوراً سو رہے ہیں، عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے، کیوں؟ صبح تہجد کے لیے اٹھنا ہے نا، پھر صبح اس فرشتے کے جگانے سے پہلے جاگ جانا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اعتکاف جیسی نعمت عطا کر دی ہے۔ اعتکاف، یہ اعتکاف کیوں ہے پتہ ہے کسی کو؟ یہ اللہ سے ملاقات کے لیے ہے۔ اے میرا بندہ، تو دنیاوی سارے کام تو نے 11 مہینے 20 دن کیے، بزنس کیا، کاروبار کیا، جو مرضی کیا ہے تو نے، اب صرف رمضان کے آخری 10 دن ہیں، اب تو اپنی ساری مصروفیت کو چھوڑ کے اب تو اکیلا ہو جا، اپنی بیوی چھوڑ دے، بچے چھوڑ دے، دوست چھوڑ دے، موبائل بند کر دے، بہت بزنس ہو گیا ہے، دکان بند کر دے، کاروبار ٹھپ کر دے۔ 11 مہینے 20 دن تو کیا ہے نا کاروبار، اب 10 دن بند ہو جائے گا تو کچھ نہیں ہونے والا۔ کرونا آئی تھی تو 3 مہینے 4 مہینے سال بند ہوئے تو مر گئے انسان۔ ابھی حکومت لاک ڈاؤن کر دے 1 ہفتے کے لیے، بند نہیں ہو جائے گا، گزارا ہو نہیں جائے گا۔ تو اگر میں وہی بزنس، وہی اپنی ساری مصروفیت اللہ کی ملاقات کے لیے چھوڑ دوں، اپنے آپ کو تنہا کر دوں، یہ دیکھو خیمے بنے ہوئے ہیں، خیمے میں اکیلا بیٹھ کے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے گڑ گڑا کے روؤں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگوں۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں سب کو منا لیتا ہوں پر رب کو منانے کا وقت نہیں ہے۔ انسان چاہتا ہی نہیں ہے اللہ کی ملاقات،
ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں جب ہمیں اللہ کی ملاقات کی ضرورت نہیں ہے تو کیا اللہ کو ہماری ملاقات کی ضرورت ہے؟ پھر یہ تو محبت کی محبت ہے، یہ تو چاہت کی چاہت ہے۔ ایک بندہ مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتا، میں اسے ملوں گا؟ بابا جی میں اس کو ملوں گا؟ مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتا، اس کا دل ہی نہیں کرتا مجھ سے ملنے کا، تو کیا میں اس کو زبردستی ملوں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کی محبت رکھتا ہے اللہ کو ملنا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہ پسند کرتا ہے میں اپنے اس بندے سے ملاقات کروں۔ من کارہ لقاء اللہ کارہ لقاءہ، جو اللہ کو ملنا پسند نہیں کرتا تو پھر اللہ بھی اس کو ملنا پسند نہیں کرتا۔ جا دفع ہو جا۔ ایک بندے کے ساتھ کام تھا لیکن وہ بندہ مسجد میں بیٹھا ہے نماز پڑھ رہا ہے، بندے سے کام ہے لیکن وہ بندہ کہاں ہے؟ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اب یہ آدھا گھنٹہ 10 منٹ 15 منٹ وہاں جوتیوں والی جگہ پر کھڑا رہا ہے، ان 15 منٹ میں وضو کر کسی نے نماز نہیں پڑھی، جوتیوں والی جگہ پر انتظار اس نے کیا، آدھا گھنٹہ کرنا پڑا، وہاں کھڑا رہا، اندر نہیں آیا۔ زیادہ وہ جب تجھے اللہ کی ملاقات کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اللہ کو بھی تیری ملاقات کی ضرورت نہیں۔ جاؤ بھاگ جاؤ۔ عزیز بزرگوں نوجوان ساتھیوں، یہ اعتکاف ہمارے لیے انتہائی اہم عبادت ہے۔ مجھے افسوس ہے اپنے ان بھائیوں پر جو اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں پھر بھی اللہ کی ملاقات نہیں کرتے۔ یہ صرف جھوپڑیاں ہیں، یہ گپے لگانے کے لیے بنی ہوئی ہیں۔ کوئی بندہ اپنے خیمے میں نہیں بیٹھتا اکیلا تنہا ہو کے، یہ 4-5 اکٹھے بیٹھ جائیں گے، پھر وہ گپے ہانکیں گے، باتیں کریں گے دنیاوی، دن بھی ایسے گزرے گا اور رات بھی ایسے گزار دیں گے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو ان خیموں میں بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ کے سگریٹ پیتے ہیں، اعتکاف ہے۔ یا کسی کو شرم آ جائے تو یہاں سے اٹھ کے ٹوٹیوں والی جگہ پر بیٹھ کے، اب آپ اندازہ لگاؤ اگر سگریٹ پینے والا بندہ اعتکاف بیٹھ جائے تو سگریٹ نہیں پیے گا کیا؟ وہ 10 دن برداشت کر سکتا ہے؟ اس کا حال یہ ہے صبح روزہ رکھتا ہے سگریٹ پی کے، اور شام کو افطار کرنے کے بعد اسے سب سے پہلے جلدی اسی چیز کی ہوتی ہے کہ میں پہلے سگریٹ پیوں۔ اگر آپ اس کو 10 دن مسجد میں اعتکاف بیٹھا دو وہ سگریٹ نہیں پیے گا؟ میں نے خود دیکھا اپنے آنکھوں سے، سگریٹ پیتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور وہ جو حقہ ہوتا ہے حقہ پیتے ہوئے بھی دیکھا، اور میں نے خود تراویاں پڑھائی، میں نے وہاں اعتکاف والوں کو دیکھا، تراویوں کے بعد وہ 7 کماد ہے گنے وہ چوری توڑ کر لے آئے، آرام سے کھا کے وہ جو چھلکے تھے اس کو باہر پھینک دیا، صبح کسی کو کوئی پتہ نہیں رکھتا۔ یہ اعتکافی بھی کھا سکتے ہیں، کون شک کر سکتے ہیں؟ اور یہ اعتکاف، بابا جی اعتکاف بیٹھے ہیں اور رات کو جا کے ان کی پانی کی باری تھی، نہر کے پانی کی، وہ جا کے پانی لگا کے فجر کی نماز سے پہلے آ گئے، یہ اعتکاف۔ اور یہاں ہمارے اسٹوڈنٹ نوجوان ساتھی، اعتکاف تو انہیں شوق ہوتا ہے، کوئی کام کے ڈر سے بیٹھتا ہے، اور یہاں بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن تراویاں نہیں پڑھتے، پیچھے بیٹھ جائیں گے گپے شپے لگانے۔ یہ اعتکاف کس لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ کی ملاقات کے لیے بیٹھے ہیں؟ یہ سارا دن موبائل یوز کرتے ہیں ان اعتکاف والی جگہوں میں، اپنی مصروفیت کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے ان کی ضرورت کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے ان کے دل کے ارادے کیا ہیں، لیکن جو بظاہر حالت ہے، جو بظاہر پوزیشن ہے، وہ اللہ کی ملاقات والی نظر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 21 کی رات کو مغرب کی نماز آپ جب اعتکاف بیٹھنا ہوتا مسجد میں پڑھتے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ساری رات
آپ مسجد میں عبادت کرتے رہتے، فجر کی نماز ادا کر کے پھر آپ اپنے خیمے میں جاتے۔ ہاں ضرورت کی بات بندہ کر سکتا ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ اور کچھ بھائی ایسے ہیں جو کسی سے بات ہی نہیں کرتے، جو مرضی کر لو، وہ اپنے اوپر ایسے کپڑا ڈال لیتے ہیں جیسے نئی دلہن ہوتی ہے، اس کا گھونگھٹ دیکھنے کے لیے پیسے دینے پڑتے، یہ ایسے کپڑا ڈال لیتے ہیں اوپر، بس سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی کو نہ دیکھیں گے نہ کسی سے بات کریں گے، باہر جائیں گے کپڑا ڈال کے جائیں گے، اندر آئیں گے کپڑا ڈال کے جائیں گے۔ یہ ایک جدید اعتکاف جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اچھا پھر 10 دن اعتکاف بیٹھیں گے اور 10 دن پورے اعتکاف والوں کو غسل نہیں کرنے دیں گے۔ بھئی اعتکاف والا بندہ نہا نہیں سکتا، یہ حال۔ میرے سالہ جی اعتکاف بیٹھ گئے، وہ ان کو الرجی تھی۔ اب گرمی ہو، انسان الرجی کا مریض ہو، بغیر نہانے کے رہ سکتا ہے؟ اب وہ کہیں میں نے غسل کرنا ہوگا، نہیں 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 نہیں، اعتکاف ختم ہو جائے۔ اخیر اس نے کہا بھی اعتکاف ختم ہو جائے میری جان نکلتی ہے۔ جب جان ہی نہیں رہے گی تو اعتکاف کیسے رہے گا؟ میں تو نہاؤں گا۔ زبردستی اس نے جا کے نہایا، لیکن وہ جو اعتکافی بیٹھے تھے انہوں نے کہا تم نہا، یہ اعتکاف ہے۔ کوئی کچھ بھی پتہ نہیں ہے اعتکاف بیٹھنا کیسا ہے، اعتکاف میں کرنا کیا ہے، اعتکاف ہوتا کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، اور انہوں نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو مسلمان کرنا ہے، ان کا اپنا یہ حال ہے۔ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے وقت نکالو۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے ابھی مریم نواز اعلان کر دے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ ہنس رہے ہو نا؟ اسیف عظیم صاحب کو میں چک نمبر 2 میں ملنے کے لیے آ رہی ہوں۔ عظیم کیا کرے گا؟ اچھے سے اچھا سوٹ لے آئے گا، پہنے گا، نہائے گا، خوشبو لگائے گا، ہے، اور پتہ نہیں کتنے دنوں سے اس کی تیاری کرنی شروع کر دے گا کہ میری ملاقات کس سے ہے۔ میں مریم نواز کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ ایک وزیر اعلیٰ ہے، ایک بڑا عہدہ ہے، وزیر اعظم لگا لیں آپ اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، آپ جنرل صاحب کا نام لے لیں، آپ کوئی بڑے عہدے والے بندے کو لے لیں کہ آج میری اس سے کیا ہے، ملاقات ہے، اور پھر دیکھیں میں سارا دن کیا تیاری کرتا ہوں، میرے اندر کتنا شوق پیدا ہوتا ہے، اور میں اس کو ملنے کی کتنی جد و جہد اور کوشش کرتا ہوں۔ ایک اللہ کی ذات ایسی ہے جس کی ہمارے دل میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ہم اس سے ملاقات کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے۔ گندی بنینے پہن کے گرمیوں میں، گندی بنینے، وہ بازوؤں والی، انہیں کسی نے مسئلہ بتا دیا ہے کہ بنین میں نماز ہو جاتی ہے اگر بازو والی ہو، بس ان کے کھوپڑی میں ٹک گیا۔ وہ اچھے کپڑے بھی ہیں، صاف ستھرے کپڑے ہیں، سارا کچھ ہے، گندی بنین پہن کے آگے کھڑا ہو جائے گا۔ تو کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤ۔ اپنی حالت دیکھیے، اس حالت میں آپ شادی پہ جا سکتے، اس حالت میں آپ کسی دنیا دار عہدے دار بندے سے مل سکتے ہو؟ کتنی شرم آئے گی تمہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہے، اچھا لباس گھر میں موجود ہے، اسے اتار کے آ رہا ہے، ایک بنین میں، انسان کتنا برا لگتا ہے، اور یہ جا رہا ہے رب سے ملاقات کرنے کے لیے، اور اس کی یہ حالت ہے اپنے رب سے ملنے کے لیے۔ اور پھر جس رب سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، اب اس رب سے جس زبان میں بات ہونی ہے وہ اسے آتی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، الرحمن الرحیم کسے کہتے ہیں، مالک یوم الدین کیا ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کسے کہتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ کس کو کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کیا ہوتا ہے،
ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر میری اللہ سے ملاقات کیا ہوئی؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے جب میں مسجد میں آتا ہوں وضو کر کے اللہ اکبر کہتا ہوں، میں پھر نماز میں نہیں رہتا۔ نماز میں نہیں، میں ایسے اللہ اکبر کہتا ہوں، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد وہ جو دعائیں ہیں نماز کی، وہ تو میں اتنا سا تھا بچپن سے مسجد میں آتا تھا اور استاد جی نے مجھے یاد کرا دی تھی، وہ تو بچپن سے مجھے رٹا لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر ہوئی اور زبان چل پڑی، زبان چل پڑی، دماغ کہاں ہے؟ دماغ دکان کا حساب کر رہا ہے۔ اچھا نماز کے بعد یہ کام کرنا ہے، کل یہ کیا تھا، وہ جتنی بھولی ہوئی باتیں ہیں وہ ساری کے ساری نماز میں یاد آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ اب یہ دعائیں تو پڑھ رہا ہے لیکن ان دعاؤں کا ترجمہ نہیں آتا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، اور آگے سے میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ اگر تھوڑی سی دیر کر دے امام صاحب پھر سیدھا امام کو شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ نماز میں تو کھڑا نہیں تھا، یہ تھک گیا ہے، اس کی طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو گئی، بے چینی پیدا ہو گئی۔ جب اس کو ترجمہ آتا اور اس کے علم میں یہ ہوتا کہ میری براہ راست اپنے رب سے ملاقات ہے اور بات ہو رہی ہے، آپ ایمانداری سے بتاؤ یہ نماز چھوڑتا؟ یہ کہتا بھی سلام نہیں پھیرنا ابھی یار، نماز لمبی ہو، بڑی مشکل سے تو میری لائن ملی ہے اپنے رب سے۔ ایک کلین شیف انسان کے ساتھ مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملا دبئی میں اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، نماز عصر۔ مجھے وہ نماز نہیں بھولتی اس کی، مجھے اس بندے کی وہ نماز، اللہ اکبر شروع ہوئی اور اس نے رونا شروع کیا، سلام تک مسلسل روتا رہا۔ میں نے کہا اس کی ملاقات ہوئی ہے اپنے رب سے۔ عربی تھا وہ جانتا تھا کہ میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم اجمی جو ہے نا، ہم اللہ سے نہیں ملتے، نہ شوق ہے نہ جذبہ، اور نہ ہی ہم اپنی مصروفیت میں سے اللہ کو ملنے کے لیے وقت نکالتے۔ ہمارے دین کی حالت اور پوزیشن یہ ہے، ہمیں آج کسی مسئلے کا بھی قرآن حدیث کے مطابق پتہ نہیں۔ اب یہ رمضان ہے، رمضان میں صدقۃ الفطر لوگ فطرانہ ادا کرتے ہیں، اہل حدیث ہیں یا غیر اہل حدیث ہیں، جس مرضی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جو صدقہ فطرانہ ادا کرنے کا ان کا طریقہ ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، وہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ آپ کہو گے وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی رسول فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقۃ الفطر او صاع من تمر او صاع من شعیر او صاع من عقت او صاع من جو، ہم کیا کرتے تھے؟ کھجور کا ایک صاع نکالتے تھے، پنیر کا ایک صاع نکالتے تھے، کشمش کا ایک صاع ہم کیا کرتے تھے؟ صدقۃ الفطر نکالتے تھے، اور اسی طرح جو کا ایک صاع ہم صدقۃ الفطر نکالتے تھے۔ پتہ کیا چلا کہ وہ فطرانہ کیا نکالتے تھے؟ کھانے پینے کی چیزیں۔ اس ملک میں، اس علاقے میں جو چیز بطور خوراک گھر میں استعمال ہوتی تھی وہی وہ کیا نکالتے تھے؟ صدقۃ الفطر۔ اور ہم کیا دیتے ہیں؟ ہم کیا دیتے ہیں؟ پیسے کس نے دیے ہیں؟ کیا اس دور میں لوگوں کو درہم اور دینار کی ضرورت نہیں تھی؟ یا غرباء اور مساکین نے کپڑے نہیں لینے تھے؟ یا غرباء اور مساکین کو جوتیوں کی ضرورت نہیں تھی؟ یا ان کی اور ضروریات نہیں تھی کہ آپ نے ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام کر رہے گئے، کیسے؟ صحابہ اکرام اپنا صدقۃ الفطر لے کے آ رہے گئے
اور آپ اپنے پاس اس کو جمع کر رکھے گئے. اب وہ ڈھیر لگتا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈپٹی لگائی کہ آپ صدقۃ الفطر کے ڈھیر کی حفاظت کرو جب تک عید کا چاند نظر نہ آ جائے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے ذریعے سے حفاظت کروا رہے ہیں. اب حفاظت دیکھو کیسے ہو رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حفاظت کے لیے کھڑا ہوں، رات کو چور آ گیا. جب اس نے مال اٹھانے کی کوشش کی میں نے اس کو پکڑ لیا. مجھے کہتا ہے میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آج مجھے چھوڑ دو، آئندہ میں کبھی نہیں آؤں گا. کہتے ہیں مجھے ترس آ گیا، وہ غریب آدمی ہے، چلو آئندہ نہیں آؤ گے نا، پکی بات ہے، آئندہ نہ کرنا یہ کام. میں نے چھوڑ دی. صبح جا کے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ خیال کرنا وہ رات پھر آئے گا. کہتے ہیں میں تو چکنا تھا کہ حضور نے چکا تھا. اب وہ پھر آ گیا رات کو، میں نے پھر پکڑ لیا. پھر اس نے منتیں ترلے کیے، پھر مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا. حضور نے صبح مجھے کہا وہ رات پھر آئے. آپ اندازہ لگاؤ، صدقۃ الفطر ہے، لوگوں کا مال ہے، وہ بطور امانت ہے نا حضور کے پاس. اگر اس میں سے کوئی چیز کمی پیشی ہو جاتی وہ حضور کے ذمہ آتی نا. لیکن چور آ رہا ہے مسلسل، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقۃ الفطر کو تقسیم نہیں. تیسرا دن آ گیا. تیسرے دن بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، اگر آپ وہ پڑھ دو تو تمہارا مال کبھی بھی چوری نہیں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا آپ بتا دو پھر میں چھوڑ دیتا ہوں. اس نے کہا کہ تم نا آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا کرو، کوئی چور تمہاری چوری نہیں کر سکے گا. کہتے ہیں میں نے صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ نے شاہ فرمایا اے ابو ہریرہ جانتے ہو کون تھا؟ فرمایا میں نہیں جانتا. حضور نے کہا وہ شیطان تھا پر بات ٹھیک کر گیا. یہ حدیث آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرا دلوایا، لیکن عید کا چاند نظر آنے سے پہلے صدقۃ الفطر کو تقسیم نہیں کرایا. وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بتائی ہے. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث. فرمایا یہ جو صدقۃ الفطر ہے، یہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور روزے رکھنے کے ساتھ پورے دن میں اس سے غلط باتیں ہو جاتی ہیں، چھوٹے موٹے غلط کام ہو جاتے ہیں. آخر انسان ہے، 11 مہینے کی عادت بنی ہوئی ہے، وہ اچانک سے تھوڑی جائے گی، ٹائم لگے گا، وقت لگے گا. اب ایک بندے کی زبان چل رہی ہے غلط، پورے 11 مہینے چلیے، اب روزہ رکھ کے بھی چلے گی، تھوڑا وقت لگے گا، تھوڑا ٹائم لگے گا اس میں رکاوٹ آنے میں. اب اس بندے نے روزے سے جو لغویات کیے ہیں، جو کمی کوتاہی اس سے ہوئی ہے، فرمایا جب یہ صدقۃ الفطر دے گا، اس صدقۃ الفطر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ جو کمی کوتاہیاں ہیں وہ ساری معاف کر دے گا، اسے پاک کر دے گا. اور دوسری چیز وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو صدقۃ الفطر ہے یہ عید والے دن مسکینوں کے لیے کھانا رکھا ہے. یہ عید والے دن کن کے لیے کھانا ہے؟ مسکینوں کے لیے. لاجک بتاتا ہے، کہتا ہے اگر میں عید والے دن ان کو پیسے دے کے آؤں، کپڑے کب خریدیں گے وہ؟ جوتے کب خریدیں گے وہ؟ فلاں کو کب کریں گے؟ ہر بندے کی اپنی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، تو اپنی اپنی جو ضروریات ہیں، ایک غریب فقیر مسکین کی ضروریات وہ ساری صدقۃ الفطر سے پوری کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کی طرح رمضان میں خرچ کرتے تھے. صدقۃ الفطر سے ہٹ کے ہم کپڑے نہیں لے کے دے سکتے، ہم جوتیاں نہیں لے کے دے سکتے، ہم ان کی جو بھی ضروریات ہے کیا وہ ہم پوری نہیں کر سکتے.
نہیں کرتے لوگ، یہ کہتے ہیں وہ جو صدقۃ الفطر ہے سارا کچھ اسی میں سے ہو، اس کے علاوہ ہمیں 1 روپیہ بھی نہ دینا پڑے۔ پہلے پیسے دے دیتے ہیں، وہ استعمال کر جاتے ہیں، عید والے دن ان مسکینوں اور غریبوں کی پھر وہی پوزیشن ہوتی ہے، اور صدقۃ الفطر کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا، حضور نے فرمایا ہے کہ عید والے دن وہ بہت بڑا دن ہے، کم از کم عید والے دن تو کوئی فقیر اور مسکین غریب ایسا نہ ہو کہ جس کے گھر میں وہ چیز کھانے کو نہ ہو جو تمہارے گھر میں ہے۔ مقصد ہی فوت کر دیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فلاں تابعی پیسے دیتا تھا، فلاں محدث نے کہا ہے۔ بھائی حدیث کہہ رہی ہے اجناس دو، میرے نبی کا عمل ہے جنس دو۔ صحابہ اکرام 1,36,000 صحابہ، ایک صحابی ایسا نہیں ہے جو پیش کر سکے جس نے پیسے دیے۔ ویسے ہم اہل حدیث ہیں، ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، ہم تیسری چیز لیتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کوئی مجھے آ کے کہہ دے بھائی آپ رفع الیدین کرتے ہو، دلیل حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امام کے پیچھے تم آمین اونچی کہو، سورہ فاتحہ پڑھو۔ اور اس کے مقابلے میں اگر مجھے کوئی کہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فقیہ، وہ رفع الیدین نہیں کرتے، تم کیوں کرتے ہو؟ تو پھر چھوڑ دو گے؟ تو یہاں آ کے یہ عمل کیسے چھوڑ دیا جس کے لیے نہ تمہارے پاس کوئی حدیث ہے، جس کے لیے نہ تمہارے پاس کوئی قرآن کی آیت ہے، جبکہ واضح حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ بطور فطرانہ عید والے دن نکالتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صدقۃ الفطر جس بندے نے عید نماز سے پہلے ادا کر دیا ہے وہ قبول ہے، اور جس نے نہیں کیا اس کا وہ صدقۃ الفطر قبول نہیں ہے، اس کا وہ عام صدقہ ہے۔ اس کا جو ٹائم ہے، اس کا جو وقت ہے، عید کا چاند نظر آنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور عید نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے۔ پھر کچھ بھائی سوال یہ کرتے ہیں کہ اب ہم نے دینا ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں ملتان، میں مثال دوں ملتان، اب عید کا چاند نظر آنے کے بعد اگر ہم فطرانہ نکالیں تو ملتان کیسے دیں؟ تو پھر ملتان کیوں دینے جا رہے ہو؟ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، جس چک میں ہم رہتے ہیں، جس بستی میں ہم رہتے ہیں، وہاں غریب اور مسکین ختم ہو گئے۔ آپ جو ملتان دینے جا رہے ہو، ملتان میں انسان نہیں رہتے، مسلمان نہیں رہتے، یا وہاں صدقۃ الفطر ادا کوئی نہیں کرے گا؟ جو جہاں رہتا ہے صدقۃ الفطر گھر کے جتنے افراد ہیں ان کا وزن بنا لے، ایک بندے کا 2.5 کلو وزن ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ ہم عید والے دن بالخصوص چاول بناتے ہیں، عید والے دن ہم سیویاں بناتے ہیں، عید والے دن کھانا بنایا جاتا ہے۔ آپ ایک پیکٹ سیویاں کا بنا لو، آپ ایک پیکٹ چاول کا بنا لو، آپ ایک پیکٹ گھی کا بنا لو، آپ ایک پیکٹ آٹے کا بنا لو، گھر کے پورا وزن بنا کے 4-5 پیکٹ پہلے بنا کے رکھ دو، اور اپنے ذہن میں بنا لو کہ میں نے یہ کس کو دینے ہیں۔ عید کا جیسے ہی نظر آئے جا کے کونڈی بجا کے اس کے گھر میں جا کے دے، تاکہ جو ایک سنت فوت ہو گئی ہے اس سنت کو زندہ کیا جائے۔ ہاں اتنی گنجائش شریعت میں ضرور ہے کہ آپ فطرانہ 1 دن یا 2 دن پہلے ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ اگر کسی مسجد میں کسی جگہ پر یہ انتظام ہے کہ وہاں فطرانے کا مال جمع کیا جاتا ہے، جہاں جمع کیا جاتا ہے، اور ادا کب کیا جاتا ہے؟ چاند نظر آنے کے بعد۔ آپ وہاں 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے تک آپ اپنا فطرانہ جمع کرا سکتے ہیں کہ یہ آپ کا اعتماد ہو، آپ کا اعتبار ہو، یہ چاند نظر آنے کے بعد ہی غرباء اور مساکین میں تقسیم کریں گے، تاکہ صدقۃ الفطر کا جو مقصد ہے کہ عید والے دن مسکینوں کا کھانا وہ پورا ہو جائے۔ ہاں پھر جائز ہے
جس طرح کی حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو 1 دن یا 2 دن پہلے فطرانے کا کہہ دیتے تھے کہ تم جاؤ جمع کرا دو۔ یہ آج تک اعتراض تو میرے اوپر کرتے ہیں، لیکن آج تک کسی بندے نے، کسی عالم نے یہ دلیل نہیں دی ہے کہ چاند نظر آنے سے پہلے براہ راست غرباء اور مساکین کو بندہ دے دے، یا پیسوں کی صورت میں فلاں صحابی نے فطرانہ بطور پیسے ادا کی ہوں۔ یہ علماء نے بنایا ہے اپنی طرف سے، یہ کسی تابعی نے بنایا ہے یا کسی تابع تابعی نے بنایا، اللہ کے رسول سے بھی ثابت نہیں ہے اور صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے، اور جو چیز میرے نبی سے ثابت نہیں ہے، جو چیز صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے، وہ دین اور شریعت نہیں بن سکتی۔ اگر ہم اس کو دین اور شریعت بنائیں گے تو یقیناً ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک سنت ہے اسے ہم دفن کر دیں گے، اسے ہم کیا کر دیں گے؟ آپ خود اندازہ لگائیں، اس مسجد میں جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے بتایا کہ میں پیسے نہیں، میں بلکہ اجناس دیتا ہوں، کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو کے بتائیں ایک بندہ۔ آٹا دے بابا جی، چلو اللہ سے نہیں دیتا رکھ لے، چک نمبر 102 دی، ایک ہویا، دیکھ لو یہ حال ہے۔ کہاں رہی وہ سنت جو آپ کرتے تھے، جو صحابہ اکرام کرتے تھے، وہ کہاں؟ کیوں؟ یہ جو پیسے ہیں نا، یہ سستا سودا ہے۔ پیسوں کا ریٹ لگے گا گندم کا، ابھی کتنے؟ وہ تو 300 ہے، وہ کتنے ہیں؟ 300۔ اور گھی کا ریٹ کیا ہے؟ 500۔ 300 اور 500۔ اچھا، وہ جو 300 گندم کا ریٹ ہے وہ 2.5 کلو کا ہے، اور گھی 500 کتنے؟ 1 کلو کا 500 ہے نا، تو 2.5 کلو کے کتنے بنیں گے؟ 1250 روپیہ۔ پاگل ہوں میں تو 300 دوں گا، میں 1250 کیوں دوں؟ اگر آپ کشمش کا ریٹ لگائیں وہ تو 5000 سے بھی اوپر جائے گا، اگر آپ کسی اور کھجور کا لگا لیں وہ تو 3000 کراس کر جائے گا، تو میں 3000 ادا کروں گا یا 300؟ بس 300 کا رٹا لگا کے کھڑے ہیں، کوئی 3 کہتا ہے، کوئی 3.5 کہتا ہے، کوئی کہتا ہے 250 ہے، کیونکہ شریعت نہیں ہے نا۔ شریعت ہوتی تو ایک چیز ہوتی، یا 3 ہوتا تو پھر 250 نہ ہوتا، 3 ہے تو پھر 3.5 نہ ہوتا۔ مولویوں نے بنایا ہے، اسی میں اس میں کیا آ رہا ہے؟ فرق آ رہا ہے، کسی کا 250 بن گیا، کسی کا 300 بن گیا، اور کسی کا 350۔ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ کو باتیں ضرور کڑوی لگیں گی، آپ کو غصہ بھی ممکن آیا ہوگا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فوت کر دیا ہے۔ آپ نوجوانوں نے، آپ میرے بزرگوں نے، یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے کہ اگر آج ہم کھڑے ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اجاگر کریں، جنہوں نے دے دیا ہے، جنہوں نے دے دیا، اب وہ اسے صدقہ سمجھ دیں، اسے کیا سمجھ لیں؟ اور 300 کے حساب سے ہی دیا ہے نا، کوئی لاکھ روپے تھوڑی دے دیے، صدقہ سمجھ دیں۔ آپ اپنا ایک یہاں بندہ مقرر کریں، جو امام صاحب ہیں یا کوئی متولی ہے یا کوئی انتظامی ہے، اس کو آپ بنائیں، اور یہ پورا چک جو ہے یہ کوشش کر کے اجناس کی صورت میں سارا مال اس کے ہاں جمع کیا جائے، پیکٹ بنائے جائیں اور ایک ٹیم بنائی جائے، نوجوان جیسے ہیں، ان ساروں کو نام لکھا جائے، اور جہاں جہاں دینا ہے وہ کمیٹی والے سارے جس جس کو مستحق اور غریب مساکین سمجھتے ہیں ان کے نام لکھ لیں، پیکٹ پہلے بنے ہوئے ہوں، عید کا چاند نظر آتے ہی ان نوجوانوں کے ذمہ ہو اور یہ پیکٹ اٹھائیں ان کے گھروں میں دیں۔ کیسی رہے ہے کوئی ایسا میرا بزرگ اور میرا بھائی، ایسا نوجوان جو اس سنت کو اجاگر کرنا چاہے؟ ہے کوئی؟ کوشش کریں گے آپ؟ کوشش کریں آپ، کوشش۔ اگر کسی نے میرے نبی کی ایک سنت کو بھی اجاگر کر دیا تو آپ نہیں جانتے اس پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ آخری بات کر کے بات ختم کروں۔ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ مشہور ہے، اور میرے پاس بھی ابھی موبائل میں بھی بہت سارے میسج آئے ہوئے ہیں، روزہ کب کھولنا ہے،
سوشل میڈیا پہ مولوی بیٹھتے ہیں نا، وہ اپنا شوشہ چھوڑتے ہیں، جس سے نوجوان نسل جو ہے وہ بیچاری پریشان ہو جاتی. وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو پورا کرو رات تک. اب وہ رات کا معنی لے رکھے گئے اندھیرا. رات کا معنی کیا لیتے ہیں؟ اندھیرا. وہ کہتے ہیں جب بالخصوص اہل حدیثوں کی اذان ہوتی ہے، یہ روزہ کھول دیتے ہیں اور ادھر سے روشنی ہوتی ہے، تو یہ روزہ اپنا توڑتے ہیں. اب یہ اس حدیث کی مد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری امت کے لوگ روزہ توڑیں گے اللہ انہیں جہنم میں ڈالے گا. اب یہ کہتے ہیں اہل حدیث روزہ توڑ دیتے ہیں، یہ تو کہے جہنم میں. اور ہم جو بیٹھے رہتے ہیں اذان ہو جانے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں 10 منٹ تک بیٹھے رہتے ہیں. اندھیرا ہوگا پھر ستارہ نکلے گا، اس کو دیکھ کے پھر روزہ افطار کریں. جب سورج غروب ہو جائے، اس کے بعد دن ہوتا ہے رات ہوتی؟ رات، اس کو رات کہتے ہیں دن کہتے ہیں. سورج غروب ہو گئے، اب رات ہے دن ہے. کیسے رات ہے؟ ابھی تو روشنی کھڑی ہے. روشنی کے باوجود بھی سورج غروب ہو جانے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ رات. اور قرآن کہہ رہا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک روزہ رکھنا ہے، اندھیرے تک نہیں رکھنا. آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ رات تک روزہ رکھنا ہے، اندھیرے تک. اچھا دن کب ہوتا ہے؟ دن کب شروع ہوتا ہے؟ کوئی بولے گا؟ سورج نکلنے کے بعد. سورج نکلنے تک رات ہے. اور کتنی روشنی ہوتی ہے، کتنی روشنی ہوتی ہے. ہر چیز واضح ہے، ہر چیز روشن ہے، لیکن ابھی دن نہیں ہے، ابھی رات ہے. سورج طلوع ہوگا تو دن شروع ہو جائے گا، سورج غروب ہوئے گا دن ختم. اب کیا شروع ہو جائے گی؟ رات. اب کیونکہ سورج غروب ہوا ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب یہ رات شروع ہو گئی ہے، ہم نے روزہ بھی رات تک رکھنا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب روزہ جلدی اختیار کرے گی اور رکھے گی دیر سے. جلدی سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا اے بلال میرے لیے ستو تیار کرو، روزے کا وقت ہو گیا ہے. انہوں نے کہا جی ابھی تو روشنی نظر آ رہی ہے. وہ کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے سعودی عربیہ، اگر وہاں سورج غروب ہو بھی جائے نا تو پھر بھی روشنی نظر آتی ہے دور سے. آپ نے فرمایا تم ستو تیار کرو. اذا اقبل اللیل من ہاہنا، جب رات مشرق سے آ جائے، وادبر النہار من ہاہنا، اور دن مغرب کی طرف چلا جائے، وَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، اور سورج غروب ہو جائے پھر فوراً روزہ افطار کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہود و نصارہ کی طرح. ہمیں کہتے ہیں یہ جہنم میں جائیں گے، حضور نے کہا یہود و نصارہ کی طرح بیٹھے نہ رہا کرو. وہ انتظار کرتے رہتے ہیں بے رات ہوگی پھر ہم روزہ افطار کریں گے. ان کی مخالفت کرنی ہے، ان کی طرح بیٹھ کے اپنے روزے کو ضائع نہیں کرنا. میں اپنے نوجوانوں سے یہی گزارش کروں گا آپ قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیم لو. یہ جو سوشل میڈیا پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ کوئی عالم نہیں ہے، نہ انہوں نے مدرسے سے کوئی کورس کیا ہے، نہ یہ عربی جانتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں پتہ. اگر اسے عربی کا علم ہوتا، اگر یہ عربی گرامر جانتا ہوتا تو بالکل واضح لکھا ہوا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تم روزہ پورا کرو رات تک، نہ کہ رات سمایت. اگر باللیل ہوتا فی اللیل ہوتا پھر رات کو شامل کرنا پڑتا، اندھیرے کو شامل کرنا پڑتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے اب اس چیز کی انتہا یہاں آ کے ختم ہو گئی. جیسے سورج غروب ہوگا فوراً روزہ کھول دیں. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا آپ کو جہاں سے مرضی کان میں اذان کی آواز آ جائے فوراً روزہ کھول. یہ نہیں سوچنا کبھی زندگی میں یہ تو بریلیوں کی اذان ہے، نہیں، یہ تو دیوبندیوں کی ہے، یہ تو وہابیوں کی ہے. اگر آپ سمجھتے ہو کہ ان میں سے کوئی مؤذن
ٹائم سے پہلے اذان دیتا ہے، ٹائم سے 5 منٹ یا 4 منٹ پہلے اذان دیتا ہے، آپ سمجھتے ہو، لیکن ہم نے اس کی اذان سن کے پھر بھی روزہ افطار، اگر اس نے 5 منٹ پہلے اذان دی ہے تو وہ ہماری اذان کا امین ہے، مؤذن، کل قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا، میرا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ اچھا، روزہ افطار کرنے کے لیے اذان بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو گوگل کے ذریعے سے یا کسی اور ذرائع سے سورج کے غروب ہونے کا ٹائم کنفرم ہو گیا ہے، بھئی سورج اب غروب ہو گیا، فوراً روزہ کھول دو، روزہ کھولنے میں تاخیر نہ کرو، جب تک ہم روزہ جلدی اختیار کریں گے اور صبح رکھیں گے دیر سے مراد یہ ہے کہ آخری وقت میں آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پہلے کھا کے سو نہیں جانا، آخری وقت میں رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس وقت میری امت کیا رہے گی؟ بھلائی پہ رہے گی۔ آپ بزرگوں سے، نوجوانوں سے، ماؤں اور بہنوں سے یہ گزارش ہے، جتنا ہو سکتا ہے آپ دین سیکھیے، جتنا ہو سکتا ہے آپ قرآن کے ساتھ جڑ جائیے، جتنا ہو سکتا ہے آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود مطالعہ کیجیے۔ یہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے آئی ہے، یہ پڑھنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے۔ رمضان المبارک میں اس کا ترجمہ پڑھ لیں آپ، کوئی ایک حدیث کی کتاب اپنے مطالعے میں لے آئیں۔ یقیناً جب آپ قرآن پڑھیں گے ترجمے سے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ کی ملاقات کی محبت بھی دل میں پیدا ہو جائے گی اور دین کی سمجھ بھی آ جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔